نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن شيئا فعسى أن يجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال استوصوا بالنساء خيرا رواہ البخاری ومسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اس سے پہلے سبق میں آپ حضرات کے سامنے نکاح کے تعلق سے 3 صورتیں بیان کی گئیں، یعنی کن صورتوں میں نکاح فرض ہے اور کن صورتوں میں نکاح واجب ہے اور کن صورتوں میں نکاح سنت ہے. آج کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے وہ 3 صورتیں بیان کی جائیں گی کہ جن میں نکاح مکروہ ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے اور کن صورتوں میں نکاح مباح ہے. اس میں سب سے پہلے آپ حضرات کو نکاح مکروہ کے بارے میں بتایا جائے گا. اس شخص کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے جسے یہ غالب گمان ہو، یعنی اسٹرانگ پاسبلٹی ہو اور ایک قوی اندیشہ ہو اس بات کا کہ وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے. اس شخص کے لیے نکاح کرنا ایسی صورت میں مکروہ تحریمی ہے جبکہ اسے غالب گمان ہو کہ وہ بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کر سکے گا. بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ مثلا اس کا نان و نفقہ، یعنی اسے اچھا کھانا پینا اور اس کے لیے رہائش کا انتظام کرنا، اور اسی طرح سے اس کے مہر کی ادائیگی کرنا، یہ بیوی کے حقوق ہیں. اسی طرح اس کی جنسی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بھی بیوی کے حقوق میں سے ہے. تو جب کسی شخص کو یقین ہو جائے کہ وہ بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کر سکے گا تو ایسے شخص پر نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے. اور اگر انہی باتوں کا صرف غالب گمان نہ ہو اور صرف اسٹرانگ پاسبلٹی نہ ہو، بلکہ اس کا پورا اگر یقین ہو جائے کہ وہ بیوی کا نان و نفقہ اس سے برداشت نہیں ہو سکے گا، بیوی کے مہر کی ادائیگی وہ ہرگز نہیں کر سکے گا، اسی طرح سے بیوی کو اپنے ظلم سے وہ نہیں بچا سکے گا، یعنی اس کے اخلاق ایسے ہیں کہ اسے یقین ہے کہ وہ بیوی کے اوپر ظلم کر بیٹھے گا، اسی طرح اس کے اندر اتنی خواہش نہیں ہے بلکہ وہ عنین ہے. عنین کہتے ہیں نامرد کو عربی زبان میں. تو جب اسے یہ یقین ہے کہ وہ بیوی کی جنسی ضرورت کو بھی پورا نہیں کر سکے گا، تو ان چیزوں کا جب پورا یقین ہو جائے اور صرف غالب گمان کی حد تک نہ رہے تو ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے. اور اگر انہی چیزوں کا غالب گمان بھی نہ ہو اور 100% یقین بھی نہ ہو، بلکہ بہت تھوڑا سا چانس ہو اور بہت تھوڑا سا گمان ہو، ایک ہلکا سا خطرہ سا دل کے اندر ابھر رہا ہو، تو اس کی وجہ سے نکاح مکروہ یا حرام تو نہیں ہوگا، البتہ وہ صرف مباح رہے گا اور جائز رہے گا، لیکن سنت نہیں ہوگا. جب ان چیزوں کا ایک ہلکا سا دل کے اندر خدشہ ہو اور ایک خیال ہو کہ مجھ سے بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو سکیں گے، تو ایسی صورت میں سنت تو نہیں ہوگا، البتہ نکاح کرنا ایسے شخص کے لیے جائز رہے گا. تو آج کے سبق میں یہ 3 چیزیں آپ کو معلوم ہوئی، 3 صورتیں معلوم ہوئی کہ جن صورتوں میں کہ کن صورتوں میں نکاح حرام ہے، کن صورتوں میں نکاح مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح کس صورت میں نکاح کرنا مباح ہے. اور ان تینوں صورتوں کو جاننے کے بعد
بالکل یہ بات واضح ہو گئی اور اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شریعت کی نگاہ میں بیوی کے حقوق کو کتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور کتنا زیادہ بیوی کے حقوق کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اور شریعت کا مزاج بھی یہی ہے کہ شریعت جو ہے شوہر کے اوپر لازم کرتی ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کی کوئی بات ناگوار لگے تو فوراً بگڑنے کے بجائے اور اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے بجائے اسے ٹھنڈے دماغ سے سوچے اور اس کی اچھی عادتوں کو سوچے کہ اس کی بہت سی اچھی عادتیں بھی ہیں، اور ان کی اچھی عادتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسے معاف کرے، اس کی برائیوں کو درگزر کرے اور اس کی خوشگوار باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ناگوار باتوں کو اگنور کرے۔ اور اسی کی جانب جو ہے اشارہ کیا ہے قرآن کریم کی آیت میں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَعَسَىٰ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ تم بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا رہن سہن رکھو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناگوار لگ بھی رہی ہے، فَعَسَىٰ أَن يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بہت ساری خیر کثیر رکھی ہو، بہت ساری خیر رکھی ہو۔ اسی آیت کے تحت علماء کرام لکھتے ہیں کہ بیوی کے چہرے پر نہ مارے، اور اسی طرح سے جب تک کہ وہ کوئی ایسا بے حیائی والا کام نہ کر لے تو اس کو طلاق دینے کا بھی ارادہ نہ کرے، اس سے بھی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، اور نہ ایک دم سخت ہو جائے اور نہ اس کے سامنے بہت سخت دلی کا مظاہرہ کرے، ترش روئی کا مظاہرہ بھی نہ کرے، اور نہ ہی کسی دوسری عورت کا اس کے سامنے اس انداز سے تذکرہ کرے کہ گویا کہ اپنا میلان دوسری عورت کی طرف ظاہر کرنے لگے۔ اس طرح کا کوئی کام نہ کرے جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، اسے تکلیف پہنچے، اور اسے ایک خوشحال اور بہترین زندگی دینے کی کوشش کرے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ انی احب ان اتزین لامرأتی کما احب ان تتزین المرأۃ لی، یعنی وہ اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے اپنی بیوی کا کہ کہتے تھے کہ جس طرح ایک مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اسے اچھی لگے، اس کے سامنے سنور کر آئے اور سج دھج کے رہے، تو اسی طرح ایک شوہر کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کے لیے سنورے، اپنے آپ کو سنوارے۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بیوی کے لیے اس لیے سنورتا ہوں اور اسی لیے اپنے آپ کو سنوارتا ہوں کیونکہ بیوی کو بھی یہ چیز پسند ہے کہ میں اس کے لیے اپنے آپ کو سنواروں، جیسا کہ مجھے پسند ہے کہ میری بیوی اپنے آپ کو میرے لیے سنوارے۔ اس لیے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور آج کے اس سبق میں آپ حضرات کے سامنے نکاح کی شرعی حیثیت کی مکمل 6 قسمیں ہو گئی ہیں، اور اس سے پہلے والے سبق میں 3 قسمیں بیان ہو چکی تھی اور اس سبق میں 3 قسمیں آ گئیں۔ اب آئندہ کے سبق میں انشاءاللہ نکاحی کے سلسلے میں اس کے جزئی مسائل یا نکاح کے شرائط وغیرہ انتخاب کر کے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اگر بیان کے اندر کہیں بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی ڈاؤٹ محسوس ہو تو اسے کمنٹ میں لکھیں، اور اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی خاص ٹاپک ہے یا کوئی خاص مسئلہ ہے جس پر بیان کیا جانا آپ ضروری محسوس کرتے ہیں تو اس کو بھی کمنٹ میں لکھیں، تاکہ اس کے اوپر تحقیق کر کے اور شریعت کا شرعی حکم معلوم کر کے اس کے تعلق سے بھی جو ہے وضاحت کی جائے، اس کے تعلق سے بھی ویڈیو بنائی جائے، تاکہ ذہنی الجھنیں جو ہیں وہ دور۔ اگر بیان کے اندر
کہیں بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا ٹاپک کھٹک رہا ہو جس کے تعلق سے آپ یہ محسوس کرتے ہوں کہ اسے امت کے سامنے واضح کیا جانا اور ایکسپلین کیا جانا بہت ضروری ہے، تو اسے بھی کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی علم نافع سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔